اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، پہلے تو معذرت کہ صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے، تو اس وقت ہم سورج کی روشنی میں آپ سے مخاطب ہیں، اور دوسری یہ کہ بیرونی اصوات کے انٹرفیرنس جو ہے اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہوں گے جو اگر اس دوران کوئی آ گئی۔ احباب، ہم گزشتہ جو سلسلے چلے آ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، وہاں ظلم و ستم کا جو پہاڑ توڑا ہوا ہے مغربی قوتوں نے، اور ان کی نیٹو پیچھے کھڑی ہے اس کی حفاظت کے لیے فلسطین پہ جو حملے کر رہا ہے اسرائیل کے، تو لیکن یہ کہ پہلی دفعہ ان کا آپس میں جسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیش آ گیا ہے۔ تو اس پہ آج ہم ذرا آپ کو وضاحت سے بتائیں گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جو ان کا آپس میں ہی مفادات کا ٹکراؤ پیش آ گیا ہے۔ اسرائیل کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ جنگ حدود اسرائیل اور فلسطین سے باہر نکل کے تمام مسلمان ملکوں میں پھیل جائے، تاکہ وہ بڑی رینج کے جو اسلحے ہیں ان کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا جواز پیدا کرے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، تاکہ اگرچہ اس کو مالی مفاد تو ہیں، لیکن جو اگر بیرونی مسلمانوں تک یہ پہنچتی جیسے کہ عرب تک پہلی ظاہر پہنچائیں گے، تو اس میں ان کی جو گیس کی سپلائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ روس کی طرف سے گیس کی سپلائی پہلے معطل ہوئی بھی ہے یا تھریٹ ہے، تو دوسرے یہاں سے مڈل ایسٹ سے جو جا رہی ہے گیس، اس کو بھی اگر تھریٹ ہو گیا تو سردیاں آ چکی ہیں اور پورا یورپ جو ہے اس وقت موت کے دہانے تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی گریڈنگ جو کی ہوئی ہے کہ سب سے بہترین امریکن گریڈ ہے، پھر انگلینڈ کا یا یورپین گریڈ ہے، اور تیسرے درجے کا گریڈنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے پیٹرولیم پروڈکٹ کی ہیں۔ لیکن اس ساری سینیریو نے بتا دیا ہے کہ نہ امریکہ میں پیٹرولیم کے کوئی ریزروائر ہیں کوئی خاص، اور نہ یورپ میں، اور یہ ان کے جو ہے مڈل ایسٹ کے ہی ذخائر کو گریڈنگ کر کے اپنا بتا کے اور دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس اپنے ذخائر ہوتے تو یہ اس میں پریشان نہ ہوتے، یہ وہاں سے سپلائی دیتے اور اہل یورپ کو بچاتے۔ لیکن امریکہ نے قطعاً اپنے ریزروائر جو ہیں فار دا سیک آف سیفٹی آف دا یورپ وہ نہیں آفر کیے ابھی تک، اور نہ یورپ نے کہا کہ ہم اپنے ریزروائر جو ہیں گیس اور آئل کے ان سے کمپنسیٹ کریں گے اور ان کو کھول لیں گے دوبارہ سے، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ریزرو کیا ہوا ہے کہ جب ان کے ختم ہوں گے تو پھر ہم اپنے کھولیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان کے کوئی ایسے ریزروز ہوتے تو اس وقت مشکل وقت میں کھول لیتے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ صرف کاغذوں میں ہیں، جس کا اسٹاک ایکسچینج میں باقاعدگی سے ریٹ نکالتے ہیں اور سب تماشا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو حقیقت یہ پتہ چل رہی ہے کہ ان کے کوئی اس طرح کے ایندھن کے ریزروز تھے ہی نہیں، اور انہی کے مڈل ایسٹ والوں کے ریزروز کو جو فائن کوالٹی ہے اسے اپنا کہہ کے، جس طرح کے تمام علوم میں انہوں نے سب علوم اپنے سائنسدانوں کے نام لگا کے ان کا شہرہ کیا،
تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ان کے سر پہ آن کھڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے یمن جو ہے اس نے براہ راست امریکہ کے جہازوں پہ حملہ کیا ہے، براہ راست فرانس کے اس پہ حملہ کیا ہے جہازوں پہ، انگلینڈ کے اور اسرائیل، اور چاروں کی چاروں ایٹمی طاقتیں ہیں اور اپنے آپ کو سپر پاور گریڈنگ میں رکھتی ہیں. لیکن سعودی عرب نے انہیں سختی سے منع کر دیا ہے کہ اگر آپ نے جنگ کو باہر نکالا، خطے میں پھیلانے کی کوشش کی، تو آپ کو گیس کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے. اب یہ ان کی باٹل نیک ہے، ان کے حلقوم میں آ کے جان پھنس گئی ہے. اب یہاں سے کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کو باہر نکال دیا جائے اسرائیل کی حدود سے اور فلسطین کی حدود سے، تاکہ وہ بڑے اسلحے اور بم استعمال کر سکے. لیکن یورپ اور امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ یہ چیز کو یہیں ختم کر دیا جائے اور اس کو یہیں اس کا جو بھی حل ہے نکال لیا جائے. تو آگے جو روس اور آذربائیجان اور جو ہے چین اور تائیوان کا ایشو اور یہ سارے ایشوز بھی اس کے اندر انوالو ہونے والے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیوز میں اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.